إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، سانحات بیت جاتے ہیں، اپنی روایت کے مطابق قوم چند دن ماتم بھی کر لیتی ہے. پے در پے واقعات قوم کے جذبات بھی جھنجھوڑ لیتے ہیں اور قوم آواز بھی اٹھاتی ہے، اور جب قوم آواز اٹھائے تو پھر میڈیا بھی قوم کی آواز بن جاتا ہے. جب میڈیا قوم کی آواز بنتا ہے تب حکمران اپنی بلوں سے نکلتے ہیں، مگر مچھ کے آنسو بہا کر قوم کو انصاف دلانے کے وعدے بھی کرتے ہیں. کمیٹیاں بنتی ہیں، قانون حرکت میں آتا ہے، اہل قانون انگڑائی لیتے ہیں اور پھر از خود نوٹس بھی لیے جاتے ہیں. سپہ سالار کی جانب سے مجرموں کے پکڑنے میں بھرپور تعاون کا اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب قوم خاموش ہو جاتی ہے، ایک امید کی کرن وہ روشن ہوتی ہے، تو ایک عرصے کے بعد ایک واقعہ وہ قصہ پارینہ بن جاتا ہے. یوں قوم اس کو بھول کے پھر دوسرے واقعے پر اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے. پے در پے واقعات ہیں ناظرین. جس معاشرے میں سب چلتا ہو اور جس معاشرے میں قوم اپنی ذمہ داری سے، میڈیا اپنی ذمہ داری سے اور حکمران اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں، تو پھر اس معاشرے میں بعید نہیں ہے کہ قصور کی زینب کا افسوسناک قتل ہو، اس کے بعد نقیب اللہ کا قتل ہو، اظہار کا قتل ہو، اور پھر کل ہی ہم نے دیکھا کہ کوہاٹ میں ایک میڈیکل کالج کی ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالبہ کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. اور ابھی یہاں آنے سے قبل ہمیں خبر ملی کہ کوئٹہ میں ایک بائی نے اپنی اپاہج بہن کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا. ناظرین، یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ لیتے ہیں. انسان جب سنتا ہے، یعنی وہاں ان کو دیکھنا وہ تو دور کی بات، لیکن جب خبر ہم سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے. اور پھر معاشرے سے کیا شکوہ، جب قانون کی طرف ہم نظریں اٹھاتے ہیں تو ہمارا قانون بھی وہ جہانگیری عدل کی زنجیر اس وقت ہلتی ہے جب قوم کچھ ایسا کرنے کا تہیہ کر لے کہ اس میں ملک کا نقصان ہو، قومی املاک کا نقصان ہو، تب ہی قانون حرکت میں آتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی قانون اور حکمران قوم کی ان توقعات پہ پورا نہیں اترتے. آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرہ کس صورتحال کا سے دوچار ہے، اور اس سنگین صورتحال میں ہمارے حکمرانوں کا رویہ، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا، ہمارا میڈیا اس کو کس طرف جانا چاہیے تھا، وہ اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور یہ ہم معاشرے کے لوگ، ہمارے حکمران، ہمارا میڈیا، یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے. ان تمام امور پہ بات کریں گے. بات کرنے کے لیے حسب سابق میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں جناب جہانزیب منہاج صاحب. بہت شکریہ، سلامت رہیں سر. ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ. اگر آپ ناظرین ہمارا پروگرام فیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک کے ہمارے افیشیل پیج پہ آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں. اپنی آراء سے ہمیں نوازیں اور اپنا جو اپنی آراء ہے، اپنا فیڈ بیک ہے، اس سے ہمیں نوازیں. ہم انشاءاللہ آپ کی آراء سے ضرور مستفید ہوں گے. اسی طرح ہمارے ساتھ ناظرین پروگرام میں شرکت کریں گے ہمارے دیگر مہمان، پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب ارشاد احمد عارف صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے دوسرے ایک مشہور صحافی اینکر پرسن جناب مجاہد بریلوی صاحب. میں تمام مہمانان گرامی اور آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. جہانزیب صاحب، بے یقینی کی ایک کیفیت ہے، جرائم کا تدارک ممکن نہیں دکھائی دے رہا ہے. ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک کو بھول جاتے ہیں، اگلے کا سامنا ہوتا ہے.
یہ تسلسل آپ کیا سمجھتے ہیں، کب تک چلتا رہے گا اور کب جا کے اس کا اختتام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، جب ہم نے ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کامیاب جنگ لڑی اور ہم اس میں سے بحیثیت ایک قوم زندہ سلامت باہر نکلے، نہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس جو لہر تھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس میں ہمارے سامنے عراق تباہ ہوا، اس میں ہمارے سامنے سوریہ تباہ ہوا، اس میں ہمارے سامنے لیبیا تباہ ہوا، مصر میں تباہی پھیلی اور تیونس میں تباہی پھیلی۔ اگر ہم بات کریں اور اس جنگ میں سے نکلنے کے بعد جب پاکستانی ایک قوم بننے کی طرف جا رہے ہیں اور ایک مضبوط قوم دنیا کی بننے جا رہے ہیں، ہمارا سی پیک ہے، گوادر پورٹ ہے اور وہ سلک روٹ ہے ہمارا، تو اس حوالے سے ایک بے چینی جو معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو معاشرے میں بے چینی یہ جو اب واقعات پے در پے ہو رہے ہیں یہ خدا نخواستہ ان کا کوئی انٹرنیشنل کسی گینگ کے ساتھ رابطہ ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، لیکن ان کو جو ان کی تشہیر کی جا رہی ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ قوم مایوسی کی طرف جا رہی ہے، نا امیدی کی آپ نے بات کی۔ دیکھیں اس وقت پاکستانی قوم کا جو مستقبل ہے وہ بڑا شاندار، پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگوں نے بیٹھ کے یہ بات کرنا شروع کی کہ بحیثیت قوم ہم ترقی کی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہمارے حکمران نہیں ہیں، ہماری کوئی اور اس کے پیچھے لوگ نہیں، یہ قسمت ہم پہ مہربان ہوئی، یہ سی پیک بنا۔ سی پیک کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کی غلامی سے نکل کے چائنا کی غلامی میں جاتے، اس سے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا، لیکن پھر بھی خدا نے شاید پاکستان سے کوئی ایسا بڑا کام لینا ہے، اس ارض مقدس سے ایسا کام لینا ہے کہ اس سے زمین کا وہ خطہ بنا دیا جس سے سارے مشرقی ایشیائی ملک اور وسطی ایشیائی ملک اور جو آپ یورپ ہے، یہ ان کا ایک روٹ بنتا ہے، پاکستان سے مل کے نکلتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹا سا مختصر سا جو حصہ زمین کا پاکستان کے حصے میں آیا، وہ پاکستانی عوام کی خوش نصیبی اور اللہ کے احسان اور کرم کی، یہ ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا۔ اب اس میں آج کا جو آپ نے موضوع انتخاب کیا کہ میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاشرے میں اس طرح کی برائیاں موجود ہیں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں معاشرتی تغیر، جیسے عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات اٹھانا شروع کر دیے کہ پاکستان میں جو فاشی اور اوریانی کا کلچر ہے اس دھرنے سے شاید آیا ہے، لیکن یہ ہماری قوم کی ایک شارٹ میموری ہے، ہم جلدی بات بھول جاتے ہیں کہ عمران خان اگر وہ دھرنا نہ دیتا تو کیا جو ہمارے مارننگ شوز میں دکھایا جا رہا تھا وہ بند ہو جاتا، کیا جو ہمارے اسکول کالجز میں ڈانس پارٹیز ہو رہی تھی وہ بند ہو جاتی، جو اسلام آباد بلیو ایریا میں جو نائٹ کلبز کھلے ہوئے ہیں وہ بند ہو جاتے، یا شراب خانے بند ہو جاتے، یا زنا خانے بند ہو جاتے، جمشید دستی نے جو پارلیمنٹ لاجز میں ہونے والی بدکاریوں سے پردہ اٹھایا تھا وہ عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ عوام کا ایک رخ بنا دیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر میڈیا کا جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا کردار انتہائی نیگیٹو ہے۔ جیسے ہم اگر بڑے میڈیا چینلز کی بات کریں، دو چینلز کو ہم جانتے ہیں کہ وہ آپس میں انہوں نے سینگ پھسائے ہوئے ہیں، وہ کبھی ایک کو گوگل بابا کہتا ہے، کبھی کوئی اس کو اس طرح۔ اگر ڈاکٹر شاہد مسعود کی جو ہیجانی کیفیت انہوں نے پیدا کی پاکستان میں، اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو بڑے میڈیا چینل ہیں انہوں نے کیا، پہلے تو ہم دیکھتے رہے 6 مہینے تو انہوں نے قوم کو اس بات پہ الجھائے رکھا، قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جیو اے آر وائی کی جنگ بنا رہا، پھر اس سے قوم نکلتی ہے تو پھر اے آر وائی ہتکیزر کا جیو پہ دعویٰ کرتا ہے، جیو اے آر وائی پہ دعویٰ کرتا ہے، قوم کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ملکی سطح پہ ہو کیا رہا ہے، مسائل۔ اب ڈاکٹر شاہد مسعود نے جو ان کا انکشافات کی اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے ایز اے خبر لیا جاتا، نہ کہ پورا میڈیا اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب اگر میڈیا اس کے پیچھے لگتا ہے، ہم یہ چلے مان لیتے ہیں بالفرض محال 2 منٹ کا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا شاید بہت اچھا بن گیا ہے، سارے صحافی جو ہیں وہ امانت دار ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں، تو کیا انہوں نے یہ جو سرل المیڈا کا واقعہ تھا اسے منطقی انجام تک پہنچایا؟ وہ جو واقعہ تھا ایک میمو گیٹ کا اسے انجام تک پہنچایا، یا جو آرمی کا خفیہ میٹنگز تھی، وہ جو پاکستان کے اعلیٰ ادارے کی خفیہ میٹنگ جو لیک آؤٹ ہوئی اسے انجام تک پہنچایا، یا احمد نورانی کی جو کالز تھیں ججز کو اسے منطقی انجام تک پہنچایا؟ کیونکہ وہ بھی صحافتی اقدار کی خلاف ورزیاں تھیں۔ پھر اگر یہ سب کچھ نہیں تھا
اور ان کو آپ نے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا، اور آپ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈاکٹر شاہد مسعود کے پیچھے لگ گئے، اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے جب کہا کہ پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی جو ہے وہ ایک فیلڈ، ایک معیشت، ایک صنعت بنتی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں، تو کیا پاکستان کو ڈنمارک کے سفارت خانے نے یہ انفارمیشن نہیں دی کہ آپ کے ملک سے ویڈیو ہمارے ملک میں امپورٹ ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ ہو رہی ہیں؟ کیا کینیڈا کی انفارمیشن پہ کل پاکستان میں سرگودا سے ایک بندہ نہیں پکڑا گیا، اس کے جو ابتدائی طور پر اس کے پاس جو ڈسک ملی ہے اس سے 250 فلمیں نہیں ملی؟ سب سے بڑی خبر پاکستان کے میڈیا کے لیے یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی ہماری کہ میڈیا ہمیشہ وہ کردار، وہ چہرہ دکھاتا ہے جو پاکستان کی مخالفت میں جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں چیف جسٹس صاحب اتنے نوٹسز لے رہے ہیں وہاں پہ انہیں اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ آیا ہر وہ کام پاکستانی میڈیا کیوں کرتا ہے جس میں پاکستانی عوام کی مخالفت ہوتی ہے یا پاکستانی عوام کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ایک مخصوص طبقہ جسے ہم لبرل نام دیتے ہیں، جسے ہم موم بتی مافیا نام دیتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق وہ پاکستان کے میڈیا کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے میڈیا کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی مرضی کا پاکستانی میڈیا پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آسما جہانگیر اور وہ ایک اور ماروی سرمد ٹائپ جو عورتیں ہیں، ان کی جو خواہش ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں پاکستانی میڈیا ان کی خواہشات پر یرغمال بنا ہوا ہے، اور وہ جو چیز پیش کرنا چاہتی ہیں وہ پیش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم پاکستانی ایک قوم ہے، ہم 22 کروڑ آزادی صحافت کی آڑ میں اس حد تک جانا چاہیے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں نا کہ ہم دیکھیں، ہم 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے پاکستان۔ اب اگر پاکستان کا تناسب جو ہے وہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جو ریپ کا کیسز ہیں وہ تقریباً 7ویں دن، 8ویں دن، 10ویں دن، 11ویں دن یا 15ویں دن یا مہینے میں ایک کیس آتا ہے، خیبر پختونخوا سے آتا ہے یا پنجاب سے آتا ہے یا سندھ سے آتا ہے۔ جو قصور کا واقعہ اسے الگ رکھیں کہ وہ سیریل کلر ٹارگیٹ تھا، وہ پہلے 280 بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، پھر ان کی ویڈیو بنتی ہے، پھر 12 بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، وہ الگ ایک واقعہ ہے۔ لیکن یہ جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، یہ ذہنی مریض لوگ ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ یہ پاکستان میں مختلف مقامات پہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ اتنی بڑی آبادی کے ملک میں آپ ایک کلچر امپورٹ کر کے لائے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امریکن طرز زندگی اختیار کیا جائے، آپ اپنے میڈیا پہ اپنی ثقافت کو بھول چکے ہیں، سب کچھ دکھا رہے ہیں، آپ وہ دکھا ان کو وہ رہے ہیں، تو آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی وہ چیز کریں، اور پھر آپ نے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ویسے بنائیں، پھر آپ اپنے اسکولوں میں تربیت بھی ویسے کریں تاکہ ان کا سدباب ہو سکے۔ اب پاکستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں، پاکستانی میڈیا اسے ایک ہوا بنا رہا ہے، وہ دہشت جو کبھی خودکش بمبار پھیلاتے تھے پاکستان میں، اب وہ کام پاکستانی میڈیا کر رہا ہے، دہشت پھیلا رہا ہے معاشرے میں۔ آپ جیسا پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے، وہ مایوسی کی باتیں جب کرنا لگ جائے تو یہ ایک حیران کن بات ہے، اور یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ہمارے دشمن کی پالیسی ہے، جس میں وہ اب پاکستان میں خود کچھ بمبار تو نہیں بھیج سک رہے، لیکن انہوں نے یہ جو میڈیائی بمبار ہیں یہ بھیج دیے، اور یہ پاکستانی عوام کو ہراساں کر رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، کیا ان کا تناسب امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، انگلینڈ، آسٹریلیا، جرمنی اور یہ جو جتنے بڑے بڑے میں نے ملکوں کے نام بتائے، روس، ان کی تناسب سے کم ہے یا ان سے زیادہ ہے، یا انڈیا کے تناسب سے کم ہے یا ان سے زیادہ ہے؟ دیکھیے، جہاں پہ بڑی آبادی کے ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ ایسے کیسز ہونا جو ہے یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، ایسے کیسز ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے میڈیا کا کردار ہے وہ انتہائی نازیبا ہے، انتہائی گھٹیا ہے اور غیر مناسب ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو چاہیے آگے بڑھے، یہ وقت ہے پیمرا ایک قانون سازی کرے، اور پھر جیسے ابھی ڈاکٹر شاہد مسعود کی خبر کی وجہ سے ایک ہجانی کیفیت معاشرے میں پیدا ہوئی، اس کے لیے چاہیے کہ ایک چیف جسٹس صاحب نے سارے صحافیوں کو، سینئر صحافیوں کو بلایا، تو انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون سازی کر کے یہ کیس سپریم کورٹ سے نکلے، اس کے متبادل پاکستانی قوم کو کچھ چیز ملے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے چیف جسٹس نوٹس لیتے ہیں، اس کا پھر حل کوئی نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ اب پاکستان ایک ایسی نہج پہ ہے کہ پاکستان اقوام عالم کی جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے، دنیا کی آپ بہترین معیشت بننے جا رہے ہیں، آپ دنیا کے تقریباً 60-70 ممالک کو سی پیک روٹ سے منسلک کرنے جا رہے ہیں، آپ انویٹیشن دے رہے ہیں، تو آپ کو اپنا کلچر، اپنا میڈیا، اپنی روایات، اپنے قوانین،
اس حساب سے بنانے ہوں گے کہ جب وہ لوگ یہاں پہ پاکستان میں آئیں انویسٹ کریں تو انہیں اجنبی کوئی چیز نہ لگے، ایک سوال ہے، انہیں یہاں پہ تحفظ ہو، انہیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں کوئی بلیک میل نہیں کرے، صحافی کوئی بلیک میل نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ پولیس کھلواڑ نہیں کرے گی، ہم عدالت میں جائیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا۔ تو یہ اعتماد بھی بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا کردار جو تھا یا ہماری یہ سی پیک کو مضبوط بنانے کے لیے جو آرمی کا کردار تھا، پاکستان آرمی کا، اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ بھی پاکستان آرمی لے اور آگے بڑے انیشیٹو لیں، اور یہ جو ان کا پیمرا کے لیے قانون سازی کریں اور ان اداروں کے لیے جمہوری قانون سازی ممالک کریں۔ تو اور بھی بہت ہیں، جی جمہوریت میں آزادی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحافت کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، لیکن کیا دیگر جو جمہوری ممالک ہیں ان میں بھی میڈیا اس طرح بے لگام ہے جس طرح ہمارے ہاں ہے؟ یہ وہی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ میڈیا کو کم از کم ہمیں یہ اب لگام ڈالنی ہوگی تاکہ ہمارا میڈیا بے لگام گھوڑے کی طرح نہ بھاگے اور سر پٹ نہ بھاگے۔ انہیں کچھ پتہ ہونا چاہیے، جہاں بات آئے میں سمجھتا ہوں کہ ملکی مفادات کی، جی بالکل، قومی مفادات پہ جہاں کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہو تو وہاں چاہیے ہمارے میڈیا کو کہ کم از کم اپنا مثبت کردار ادا کرے، ان میں پاکستانیت جاگے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ دیکھیں پاکستانی چینل کو، کسی بھی چینل کو دیکھیں، ARY کو دیکھ لیں، جیو کو دیکھ لیں، ایکسپریس ٹی وی کو دیکھ لیں، بڑے میڈیا گروپس ہیں دنیا کو دیکھ لیں، ہم بیٹھتے ہیں ان پہ، ان کے جو صحافی ہیں ان پہ بڑے بڑے صحافی جو جنات قسم کے صحافی ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، حب الوطنی کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں جو میڈیا کے خلاف ہوتی ہیں یا جو ججز کے خلاف ہوتی ہیں، وہیں پہ وہ ان کا پروگرام ختم ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کو کوئی ڈرامہ چل پڑتا ہے۔ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنے ملک میں، وہ ایک ہمارا دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم نے ایٹم بم بنایا ان کے لیے، ہم نے فوج بنائی ان کے لیے، ہم نے الخرد بنایا ان کے لیے، ہم نے غوری بنایا ان کے لیے، ہماری ساری جو تیاری ہے، جنگی تیاری ہے، ہم نے اپنی قوم کا جو ہے، جب سے ہم 70 سالوں سے قوم بنے ہیں، ہم نے اپنی قوم کا 80% بجٹ صرف اس چیز پہ لگایا کہ ہم انڈیا کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ تو انڈیا کے ڈرامے اور انڈیا کی کلچر ہمارے گھروں میں سر عام دکھائی جا رہی ہے، اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ یا تو انڈیا کو ہم نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہمارا وہ ازلی دشمن ہے، یا ہم نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہمارا دوست ہے، یا ایک یہ جو دو رنگی کی جو چال ہے یہ ہمارے سب اداروں کو چھوڑنی ہوگی، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ فوج ہو۔ اب دیکھیں پھر ہمارا جو آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی دن بدن عزت کھوتا جا رہا ہے، عزت اور وقار میں کمی آتی جا رہی ہے، سپریم کورٹ پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، عوام مایوس ہو رہی ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ کوئٹہ سے دھنیا چوری کرتا ہے 100 روپے کا تو اس سے سپریم کورٹ 1 سال کی سزا دیتا ہے۔ ایک شخص سر عام کہتا ہے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ دینے والے، تمہاری اوقات کیا ہے تم یہ فیصلہ دیتے ہو؟ بھائی جب چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا جائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے تم یہ فیصلہ دو، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان وہ سب سے معتبر ترین شخصیت ہوتی ہے پاکستان میں، صدر اور وزیر اعظم کے بعد، کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی سیٹ پہ قائم رہتا ہے، وہ اپنی سیٹ پہ قائم و دائم رہتا ہے، اس کی سیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اس شخص کے لیے ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ملک کی جو سربراہان ہیں سیاسی پارٹیوں کے، وہ اداروں کے خلاف عوام کو اکسا رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا جو جرم تاریخ لکھے گی وہ یہ لکھے گی کہ انہوں نے ایک نسل کو فوج کے خلاف کیا ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف کیا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے۔ یہ جو ان کا جرم ہے یہ کبھی تاریخ شاید ان کے سیاسی ورکر ان کو معاف کر دے، لیکن جو تاریخ ہے وہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے میڈیا میں چاہتا ہوں کہ میڈیا اویئرنیس پیدا کرے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے تو الزام یہ ہے کہ میڈیا چینل بھی بعض افراد کی آواز بنے ہوئے ہیں، کچھ مخصوص افراد کی یا بعض پارٹیوں کی آواز بنتے ہیں، عوامی آواز۔ ویسے تو میڈیا ایک عوامی آواز ہے، یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں پاکستانی معاشرے کی نمائندگی کروں گا، جو ان کے دل میں سوال آئیں گے وہ میں اپنے مہمان کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ہمارا جو میڈیا ہے وہ تو کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک شخص کو یا کسی ایک فرد کو اس کے گن گاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں
ایک عام آدمی جس کی میڈیا سے توقعات ہوتی ہے وہ پھر یعنی اس کے لیے اب حل میں آپ کو پچھلے کچھ دنوں کی بات بتاتا ہوں. پچھلے 17 دنوں میں آپ جیو اور ایئر وائی کی رپورٹنگ نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ایک بڑا تضاد نظر آئے گا. جیو کی رپورٹنگ جو تھی زینب کے جو کیس تھا, جو زینب مجاہد صاحب, جی ضرور جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر جی بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے شرکت کی. سر ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے, میڈیا کا کردار. سر پاکستان میں اور یا کسی بھی ریاست میں میڈیا ریاست کا ایک اہم ستون ہوتا ہے اور عوام کی آواز ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں میڈیا جب کسی چینل کو دیکھتے ہیں تو عوام ایک بہت جلدی یہ تاثر لیتی ہے کہ یہ چینل فلاں پارٹی کا ہے یا فلاں شخص کو جو ہے نا اس کی ترویج کر رہا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس طرح کا جب جانبدار ہو جائے میڈیا اور عوام کی آواز کے بجائے وہ کسی حکومت یا کسی پارٹی کی آواز بنے, تو پھر ایسی صورت میں کیا یعنی اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ دیکھیے تو آپ کو جو 100 پہلے زمانے میں جب پرنٹ میڈیا ہوتا تھا جی سر, تو اس کی ایک الگ پس منظر ہوتا تھا, اور وہ چند اخبار ہوتے اور واقعی آزاد ہوتے تھے, اور لوگوں کے یہ ہاتھ میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی اخبار جیسے کے اخبار سے مشرق, اگر وہ ایوب خان کا حامی ہے تو لوگ نہیں خریدتے تھے, لوگ خریدتے تھے نواز اگر وہ حکومت کا مخالف ہے یا مساوات, تو وہ ایک آپ کے پاس میں آپ کے ہوتا ہے. اب ایک تو یہ کہ سمجھے آپ پرنٹ نہیں, الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کے گھر میں خود بخود 12 14 15 16 پاکستان میں چینل اتر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, مجبور ہیں. جیو ہٹائیں تو ایئر وائی کو دیکھیں, ایئر وائی ہٹائیں تو دنیا اور ڈان, یہ سب آپ دیکھنے مجبور ہیں. دوسرے یہ کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ میں کیا فاکس جو ہے وہ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرتا تھا, اور وہ CNN کو کہتے تھے, میں بھی جو تھا کہ BBC پالیسی, تو ایک بار یہ خالی یہاں کا مسئلہ نہیں ہے. جب سے جو میڈیا جو ہے وہ کارپوریٹ ہوا ہے, یعنی کمرشلائز ہوا ہے, اور اس میں اربوں اور کروڑوں روپے آئے ہیں, جب جو ہے ملک صاحب جو ہے ہمارے بحریہ کے ہوتے ہیں, کہلاتے ہیں مدنی, انہوں نے پورا آدھا پاکستان خریدا ہوا ہے, جب وہ کروڑوں کو اشتہار دیں گے تو پھر خبریں ان کی مرضی سے لگیں گی. یہ والی بات جو یہ آپ پارٹی نظر آتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ مالکان بھی اب جرنلسٹ نہیں ہوتے, پروفیشنل نہیں ہوتے. اب ہمارے پروفیشن میں دودھ والے, گھی والے, چاول والے, یہ سب لوگ آ گئے ہیں, اور یہ لوگ یہ کہاں سے اسٹینڈنگ ہے. اب نہ کوئی پہلے نہ مظہر علی خان, نہ کوئی مجید نظامی ہے, نہ کوئی اور. جی اچھا سر, جب اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ پھر جو صحافت ہوتی ہے ایک اچھا مقدس پیشہ ہے, تو اس کے اوپر بھی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک اچھا خاصا صحافی ہوتا ہے جو ملک کی آواز بن کے کبھی لکھتا ہے کبھی بولتا ہے. نہیں, یہ پرانی باتیں, یہ جو اکیڈمک باتیں آپ کر رہے ہیں جناب. مقدس پیشہ کیا عدلیہ نہیں ہوتی؟ وکیل جو ہے ججوں کی پٹائیاں کر رہا ہے, جج سیاستداں بن گئے ہیں, کیا مقدس پیشہ فوج نہیں ہوتی ہے؟ کیا جناب ستون کی کیا مقدس پیشہ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پارلیمنٹ نہیں ہوتی؟ تو جب کسی سوسائٹی میں ڈکلائن آتا ہے تو پھر آپ خالی میڈیا کو کیوں کہیں؟ جوڈیشری کا کیا حال ہے, پارلیمنٹ کا کیا حال ہے, پولیس کا کیا حال ہے, اور اداروں کا کیا حال ہے؟ تو اس طریقے سے دیکھیے آپ, یہ اس میں یہی کیوں کہتے ہیں کہ میڈیا اس طرح, یہاں ڈاکٹروں کا کیا حال ہے, ایجوکیشن کا کیا حال ہے؟ مجاہد صاحب دیکھیں, پاکستان جیسے آپ نے سارے اداروں گنوا دیے, انگلیوں پہ گنوا دیے, سارے اداروں کا یہی حال ہے اور ہمیں بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہے. لیکن ہمارا جو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہیجانی کیفیت ہے, جو خوف و ہراس پیدا کر دیا گیا ہے, بچوں کی جنسی زیادتی کے حوالے سے بہت بڑا کیس ہے, بہت دردناک کیس ہے, اس پہ ہم کسی صورت اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لیکن کیا امریکہ, برطانیہ اور انڈیا, روس وغیرہ میں یہ ان ممالک میں بہت زیادہ آبادی کے ممالک ہیں, ان ممالک میں یہ کیس نہیں ہوتے؟ ان کا میڈیا ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے, ہم سے زیادہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں, ہم سے زیادہ وہ اچھے طریقے سے. میرے خیال میں یہ جو چائلڈ ابیوز ہے یہ سب سے زیادہ امریکہ میں ہے. جی اور برٹن میں بھی ہے, ہر جگہ. یہ تو خیر یہ والی بات نہیں, اور دوسرے یہ تو خیر میڈیا نے کر دیا ہے. دوسرے میں یہ کہتا ہوں, اس کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی جس سے ہیجان برپا کیا ہوا ہے, خاص طور پر یہ مردان کا کیس یا قصور کی زینب کا کیس, جناب اس میں آپ کسی میڈیا جوڈیشری کو کہنے کے بجائے, پولیس کو کہنے کے بجائے, حکومتوں کو برا کہنے کے بجائے, ذمہ دار وہ باپ اور ماں نہیں ہے جو اپنی بچی کو چھوڑ کے اور عمرہ ادا کرنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ نہیں پوچھا جائے گا کس پہ چھوڑ کے گئے بچی کو آپ؟ نہیں, آپ بات پوری سنیں نا.
لیکن یہ تو ہم اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتے، ماں باپ اور بہن اور بھائی اور چچا اور ماموں. دیکھیں سر مجھے صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی 1-1 روپیہ جمع کیا اور وہ پاکستان کے شہری ہیں، کیا ان کا یہ حق تک نہیں ہے، جو ان کی ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے وہ اگر بچی کو چھوڑ کے جاتے ہیں 6 سال کی بچی کو اپنا عمرہ ادا کریں تو وہ عمرہ نہ ادا کریں؟ اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہاں پر اب یہی تو آپ کے وہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں میرا پہلا فرض ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے، ان کی تعلیم و تربیت پہ نظر رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ پڑوسی کے گھر میں کھانا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ والی بات کہ اپنے پہلے فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے اور دیگر ہے وہ بھی آپ کو علم ہے. یہ خواہش ہے اور تھوڑا پہ اس نے مکہ مدینہ دیکھنا ہے. اس پہ تو جو ماں باپ وہاں پہ موجود تھے 280 بچوں کو تھانوں میں ادھر سے چھوڑ کے جائیے. سر جو 280 واقعات ہوئے قصور میں، جو 280 واقعات ہوئے قصور میں، ان کے والدین بھی تو وہاں سے غائب ہوئے، ان کے والدین وہاں پر موجود تھے، ان کی موجودگی میں وہ کیس ہو گئے ہیں. مکہ مدینہ کو تو آپ اس پر نہیں رکھ کے کر سکتے بات. اگر آپ بحث کریں گے تو آپ یا تو اوپینین لے لیجیے. میں تو ایک اپنی اوپینین دے رہا ہوں، آپ لینے چاہ رہے ہیں، آپ اگر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں آپ بات یہ تو پھر آپ کا کٹو والی بات نہیں. میرا آبزرویشن ہے تو آپ آبزرویشن سنیں. میں یہ کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے میں بھی بچوں والا ہوں کہ اب جب کہ سوسائٹی اس طرح ہو گئی ہے، جب پولیس اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، جب حکومت ادا نہیں کر رہی، اور جب اتنے واقعات ہو رہے ہیں، تو ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم، بچوں کی نالائکی کا تو اس سے پوچھا جائے گا نا. اس کا ذمہ دار ریاست اپنی جگہ، لیکن پہلے جو ہے ذمہ داری آپ سب کو علم ہے کہ پہلی تعلیم والدین سے ملتی ہے، استادوں سے ملتی ہے. چلیں سر، اس میں ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں والدین کو بھی، میڈیا کو بھی، ریاست کو بھی، پولیس کو بھی، سب کچھ. لیکن سر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، پھر خاص کر میڈیا میں اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے سر. مثلا یہ بتاتے ہیں کہ یہ پنجاب میں ہوا ہے تو پھر پنجاب حکومت کو رگڑا لگتا ہے، مردان میں ہوا ہے تو کے پی حکومت کو رگڑا لگتا ہے، سندھ میں. تو اس صورت میں سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ہاں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات، آپ نے ایک بڑی اچھی بات یہ کہی کہ کم از کم مجھے بڑا افسوس ہونا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں میں اتنا کھوکھلی اور دیوالیہ پن ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب کا واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں پنجاب شریف کیا کر رہا ہے، نواز جی جا کے مردان میں واقعہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے. یعنی ان لوگوں نے اب سیاست جو ہے چائلڈ ایبیوز میں شروع کر دی ہے. یعنی کہ ایشوز ختم ہو چکے ہیں ان لوگوں کے پاس. سندھ کے جو ہیں وہ ہمارے وہ محترم ہو جائیں گے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا، یہاں جرگا یہاں ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں وہ شاد مشہور کیس ہوا، ایک بچے کو مار دیا گیا اور کے والد پولیس والے تھے، 22 کروڑ روپے لے کے وہ کساد دیت کیا ہوتا ہے وہ آسٹریلیا چلے گئے. تو یہ جو ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اب اس نچلی سطح پہ آ گئی ہیں کہ یہ چائلڈ ایبیوز کو، یعنی بچوں کی، اس کو بھی جو ہے اس پر سیاست کر رہی ہیں جیسے لاشوں پہ سیاست کی جاتی تھی. چلیں سر، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ نے ٹائم. جی منہاس صاحب. جی مجھے اس بات کی ہے، مجھے یہ مجاہد صاحب نے بھی ابھی یہ ویسے ہاں یہ جملہ جو ہے، یہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں جہاں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی عوام حکومت جو ہے وہ دشمنی کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے. ہم مسلمان خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ایک پڑھا لکھا شخص یہ کیسے جملہ ادا کر سکتا ہے کہ ان کی ماں باپ کا فرض نہیں بنتا تو اسے چھوڑ کے مکہ مدینہ گئے؟ میں اور آپ بچوں والے ہیں، ہم کیفیت سمجھتے نہیں ہیں. ساری زندگی 1-1 روپیہ جوڑ کے ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مکہ مدینہ ہم دیکھ کے آئیں. وہ مکہ مدینہ دیکھنے جا رہے ہیں، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ نعرہ کدھر گیا؟ وہ جو اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ حاجی امین صاحب کا یہ قصور ہے کہ ان کی بچی کے ساتھ اس لیے ریپ ہوا اور قتل ہوئی کہ وہ مکہ گئے ہوئے تھے، باقی جو 300 بچوں کے ساتھ ہوا، باقی جو 12 بچیوں کے ساتھ ہوا، وہ تو والدین وہاں پہ موجود تھے نا. ایک والدین چلے گئے تو ہم نے اس پہ یہ الزام لگا دیا کہ وہ مکہ مدینہ گئے ہوئے تھے. شرم آنی چاہیے ہماری سوچوں کو، شرم آنی چاہیے ہمارے جذبہ ایمانی پہ. ہم کون سے مسلمان رہ گئے؟ اپنی سب سے مقدس ترین مقامات ہمارے مکہ اور مدینہ، ان کو ہم سیاست کی نظر کر رہے ہیں، ہم انہیں لبرلزم کی نظر کر رہے ہیں. ایک بغیرت نے وہ فکرہ لکھ دیا ٹویٹر پر اور پوری قوم نے اس کو سلوگن بنا لیا. اچھا، جو میڈیا جو اس طرح کے بچوں کی ذہن سازی کرتا ہے، یا ان کو مثلا جس طرح ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، مارننگ شو میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، اور جو بچیوں کے وہ ڈانس والے وہ جو اس کا نام ہے ساحر لودھی کے جو پروگرام ہوئے ہیں رمضان میں جو خاص کر ہوئے ہیں، تو جب اس طرح کے پروگرام ہمارے گھروں میں چلیں گے، ٹی وی میں اس پہ چلیں گے، دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں، آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ میڈیا کا کردار جتنا بھی نیگیٹو ہم کہہ لیں، میڈیا ایک دکان ہے. جب وہ کارپوریٹ سیکٹر بنا، جب وہ کمرشلائز ہوا تو وہ ایک دکان بن گئی ہے. اس دکان پہ اس نے وہ چیز بیچنی ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے.
اب ڈیمانڈ اس چیز کی ہے مارکیٹ میں، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ غیر رمضان ہو، پاکستان میں ڈیمانڈ ہے، ان کی ریٹنگ ان کی زیادہ جا رہی ہے، ان کو ایڈز ایڈورٹائزمنٹ زیادہ مل رہی ہے، تو قصوروار خالی میڈیا ہی ہے۔ وہ پاکستانی قوم نہیں ہے جو چینل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں جو سارا دن یہ چینلز لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو کیبل والے کو فون کر کے کہتی ہیں جو انڈین چینل لگا دو۔ وہ پاکستانی نوجوان نہیں ہے جو رات 12 بجے کے بعد کیبل والے کو فون کر کے کہتے ہیں ذرا وہ برٹش چینل لگا دیں۔ بحیثیت ایک قوم ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ جی بہت ہمیں ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ تحریک کوئی بھی شروع کرنی ہے، تبدیلی کا کوئی بھی عمل شروع کرنا ہے، اپنے اندر سے شروع کرنا ہے۔ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے، عمران خان صاحب کراچی گئے ہوئے ہیں، انتظار کے وہ والدین سے جا کے ملے، انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہوگی ادھر انتظار کے والدین کے ساتھ۔ اور بھائی آپ زینب کے گھر بھی چلے گئے، آپ انتظار کے گھر کراچی بھی چلے گئے، وہ جو اسما وہ جو مردان والی بچی ہے 4 سال کی، اس کے ماں باپ نے تمہیں ووٹ نہیں دیا، وہاں پہ آپ کی حکومت نہیں، وہاں ڈی آئی خان میں جو ہوا ہے شریفہ بی بی کے ساتھ، ڈی آئی خان میں جو ہوا، آج کوہاٹ میں جو ہوا ہے، آج جس بچی کا وہ جنازہ پڑھا گیا، وہ اس کو بھائی ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ جائیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ خیبر پختونخوا میں ہر قتل ہر زیادتی کے والے گھر پہنچے، لیکن کم از کم منافقت نہ کریں، اس پہ سیاست نہ کریں۔ آپ انتظار کے گھر بھی جانا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا، آپ کا زینب کے گھر جانا بھی کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ چلیں یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے ارشاد عارف صاحب ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور اسی ٹاپک کو آگے ہم مزید بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ انما المؤمنون اخوة ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جو زبوں حالی ہے اس کی ذمہ داری جہاں معاشرے کے ہر ایک فرد پہ عائد ہوتی ہے، حکمران، ریاست، میڈیا اور معاشرے کے جو دیگر افراد ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو جتنے بھی ہیں، بحیثیت ایک معاشرہ، بحیثیت ایک مہذب معاشرہ اور تہذیب مشرق کا شناخواں، تقدیس مشرق کا شناخواں معاشرہ، ہم سب پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں ترقی کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے اپنی تاریخ سے کچھ سیکھ کے، اپنے گزرے واقعات سے کچھ سیکھتی ہے اور آئندہ کے لیے وہ اپنی ایک پلاننگ وہ تیار کرتی ہے، اپنا ایک لائحہ عمل تیار کرتی ہے۔ لیکن ہم ایک واقعہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد نہ بانس رہتا ہے اور نہ بانسری بچتی ہے، سب کچھ خاموش، قوم بھی خاموش اور عدالتیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہماری عدالت میں میرے ایک مہمان تھے پروگرام کے پچھلے، ان کے مطابق ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس میں اس وقت 22 لاکھ کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب ہمارا انصاف اتنا تاخیر سے، اتنی دیر سے ہمیں ملے گا تو پھر اس معاشرے میں جرائم کی شرح اسی طرح بڑھتی جائے گی کہ زینب جیسے واقعات دن میں 11 رونما ہوتے ہیں، ایک دن میں 11 ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو رجسٹر ہوتے ہیں۔ اب خدا جانے باقی جو رجسٹر نہیں ہوتے یا جن کے والدین نہیں جاتے رجسٹریشن کے لیے یا شکایت کے لیے، وہ کتنے ہوں گے۔ تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ جان زیب صاحب، مثلا ایک آدمی حکومت میں ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری دوسرے پہ ڈال لیتا ہے۔ مثلا مجاہد بریلوی صاحب میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، مشہور ٹی وی چینل ڈان نیوز کے وہ اینکر پرسن بھی ہیں، بڑے یعنی مشہور لکھاری بھی ہیں، لیکن انہوں نے ذمہ داری جا کے والدین پہ ڈال دی ہے۔ یعنی جب احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب تنزلی کا شکار اس لیے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اسے تحفظ فراہم کرنا۔
اب اگر ہم ریاست کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لینا شروع کر دیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دوسرے کی ذمہ داریاں ہم اپنے اوپر لینا شروع کر دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب فوج اگر خدا نخواستہ بارڈر پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تو ہم یہ کہیں کہ یار وہ خالی فوج کا کام بھی تو نہیں ہے لڑنا، عام آدمی کو بھی چاہیے وہ رائفل اٹھا کے وہاں پہ کھڑا ہو. امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی مثالیں دینے والے یہ اب میں کیا کہوں، ان صحافی حضرات ہمارے ریموٹ اور مقدم ہیں، ہمارے استاد ہیں، انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ امریکہ اور برطانیہ میں اگر والدین بچے کے سامنے لڑائی کرتے ہیں تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں بچے کو کیئر سینٹر میں، 4 سال وہاں رکھتے ہیں، 4 سال تک بچہ دیتے نہیں ہیں والدین کو. وہاں انہیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کے لیے قانون کیا ہیں. کوئی اجنبی مرد یا عورت کسی بچے کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کے لیے 7 سال کی قید کی سزا ہے. یہ ریاست کی جانب سے، یہ ریاست کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے. تو ہمارے ہاں وہ قانون سازی کیوں نہیں؟ اس قانون سازی پہ بات کرنے کے بجائے آپ کہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین عمرے پہ چلے گئے. اور یار 300 کیسوں میں خدا کا خوف کرو، شرم سے ڈوب مرو. 300 کیسوں میں ایک کیس پکڑ لیا جس کے والدین مکہ مدینہ ہمارے گئے ہاں ہوئے تھے. تو وہی جو رہبر ہوتے ہیں وہ رہزن کے روپ میں سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیں جی، جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، عبداللہ معاشرے کو ہماری ڈائریکٹر شاہد مسعود صاحب کی بات کو کوئی غلط کہے ٹھیک کہے، لیکن جو سوالات معاشرے کے ذہن میں ہیں کسی حد تک یہ درست بھی ہیں کہ ایک عمران، اس کو اللہ تعالیٰ نے شاید اتنا جگر نہ دیا ہو کہ وہ اس قدر دلیر ہو جب تک پیچھے ایک لابی نہ ہوگی. اور یہ لابی ظاہر بات ہے ایک اثر رسوخ والی ایک لابی ہوگی. دیکھیں ڈاکٹر شاہد مسعود کے جو میں نے آگے شروع میں کہا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے جو اس پہ یہ الزامات ہیں کہ یہ اس کے 12 اکاؤنٹس ہیں اور یہ بہت زیادہ کر دی ڈاکٹر صاحب نے، 37 اکاؤنٹس ہیں، اور وہ ڈیٹیل غلط بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. اس تحفظات ہیں، خدشات ہیں، اس پہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. اور پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے جب اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے پکڑے گئے تو وہ پتہ چلا کوئی قاضی فیملی تھی اور اس فیملی کو پتہ بھی نہیں ان کے نام پہ وہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. ہمارے ہاں جو ہے ہمارے اکثر سیاستدانوں کے گھروں کے خانسامے اور ڈرائیوروں کے نام پہ کروڑوں کی جائیدادیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ہیلی کاپٹر لے آئیں تو ہیلی کاپٹر کا ٹیکس ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹیکس جس دور میں ہیلی کاپٹر خریدا جاتا ہے، جو ہمارے لیڈران خریدتے ہیں، اس دور میں ان کا ٹیکس 500 روپے ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اکاؤنٹس عمران کے ہوں اور یوز کوئی اور کر رہا ہو. اور عمران کا جو کیس ہے اس میں بالکل کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک لابی ہے، کام کر رہی ہے. اور ہم نے یہ پہلے جب ابھی مجرم پکڑا بھی نہیں گیا تھا تو میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے ایجنسیوں کو پتہ ہے مجرم کون ہے، ہماری ایجنسیوں کو یہ پتہ ہے انہوں نے مجرم کو رکھا ہوا کہاں ہے، مجرم اس وقت پھر کہاں رہا ہے، یا ان کی گرفت میں ہے یا انہوں نے مار دیا ہے. کوئی ان کی ایٹ لیسٹ انہیں یہ پتہ ہے کہ مجرم کون ہے. یہ میں نہیں مان سکتا تھا کہ مجرم ان کو پتہ نہ ہو. اب جب یہ بات آ گئی، اب بات ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے جو انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے جو کہا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ حقیقت کے وہ قریب ہوگا بینکنگ کے اکاؤنٹس کے حوالے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پورے مافیا کا ذکر کیا، اس میں مافیا نکلے گا. اور پاکستان میں جو چائلڈ پورنوگرافی ہے اس میں کام ہو رہا ہے. آج اگر 2 بندے پکڑے گئے، ایک لاہور سے اور ایک سرگودا سے، بھائی پکڑے اور بھی جائیں گے. اور پھر جب آج جے آئی ٹی بنی اور اس پہ رانا ثناءاللہ کا جو بیان آیا وہ بڑا منی خیز ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی ویسی بنی ہے اور ہمیں ان سے بھی وہی امید ہے جو پہلی جے آئی ٹی نے کیا ہے. اٹس مین کہ دیر از سم تھنگ جو کچھ دال میں کچھ کالا ہے جس کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ان میں ایگریشن آ رہی ہے، ان میں غصہ آ رہا ہے. ان میں ایک وہ جو جے آئی ٹی کے خلاف، وہ جے آئی ٹی جو کرپشن کے خلاف بنی تھی اس کے خلاف جیسے جو غصہ تھا وہی غصہ ان میں وہ آ رہا ہے. اور پھر ہمارا جو اس حوالے سے میں جو سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی اٹھے، ہماری جو پڑھی لکھی ایلیٹ ہے وہ اٹھے اور وہ پیمرا کو مجبور کرے کہ وہ ٹی وی چینلز کے لیے کوئی قانون سازی کرے. سپریم کورٹ 100 موٹر لے اور پیمرا کے لیے کوئی قانون سازی کرے. اور جو قومی ٹی وی چینل ہے اس کے لیے ایک کمیشن بنا دیا جائے کہ اس کی تعیناتی عطا اللہ قاسمی جیسے نواز شریف کے وہ جو مسخرے ہیں ان کی طرز پہ نہ ہو. وہ عطا اللہ قاسمی پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، میں ان سے اس لحاظ سے بالکل انکار نہیں کر سکتا. ادب کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. لیکن جب کسی کو بندہ اللہ رب العزت، وہ میں نے پچھلے آگے بھی کہا تھا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو ذلیل کرتا ہے تو وہ عزت کے نقشوں میں ذلت دیتا ہے اور ذلت کے نقشوں میں عزت دے دیتا ہے. ایک وہ سیٹ اور ایک دفعہ وہ ان کا کسی ملک میں سفیر لگنا، ان کی ساری زندگی کی وہ جو ریاضت تھی اسے اس نے خاک میں ملا دیا. تو یہ ایسے جو من پسند افراد کی اتنے بڑے اداروں کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ ڈائریکٹلی جو ہے
اس کو ختم کر دیا جائے، اس قانون کے اوپر قدغن لگا دی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. اور ان کے پاس میں آج وہ تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، مجھے وہ لکھ کے میں نے لانا تھا، میں لا نہیں سکا، کہ ان کے پاس یہ رولز ہیں، یہ شک ہے موجود کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہر ادارے کے تعینات ہونے والے سربراہ کو روک سکتی ہے کہ اس کی ہمارے پاس تفصیلات لے کے آؤ، یہ کیسے تعینات کیا. میٹرک پاس ایف اے پاس لوگ جب اتنے بڑے اداروں کے سربراہان لگیں گے تو اس ملک میں تباہی آئے گی. اس ملک میں یہ لوگ ان کو پتہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی ذاتی ویلیو تو ہے نہیں، ہم انٹیلیجنٹ ہے کوئی نہیں، ہمارے اندر کوئی ایبلٹی ہے نہیں جس کے لیے ہمیں یہ لگایا انہوں نے سربراہ. اسی لیے لگایا کہ ہم ان کی جو ہے وہ ٹی سی کریں، ہم ان کے لیے کام کریں، ہم ان کے فرما بردار بن کے رہیں، ہم ان کے پالتو بن کے رہیں. تو پھر وہاں پہ جب دیکھیں نا پاکستان میں جب کلثوم نواز صاحبہ کو این اے 120 میں کھڑا کیا جاتا، ہماری ایک وزیر صاحبہ کا جو ہے ان کا بیان آیا تھا کہ یہ تو کلثوم نواز کو کھڑا کیا، اگر کتے کو بھی کھڑا کرتے تو ہم اسے بھی ووٹ دیتے. تو یہ جب وزیر جو ہیں جن کا کام ہے کہ آپ نے انصاف فراہم کرنا ہے، آپ نے قانون سازی کرنی ہے، آپ نے معاونت کرنی ہے وزیر اعظم کے مختلف کاموں میں جو آپ کو فیلڈ دی گئی ہے، آپ جب اس خاندان کی پیروی کریں گے، آپ اس خاندان کی فساد و بلاغت پہ آپ جب بیان دیں گے، پھر لیکچر دیں گے، تو پھر اس ملک میں ایسے ہوگا. آج ہمارے وزیر داخلہ کا جو بیان تھا وہ بھی بڑا حیران کن تھا. اٹھو نکلو، ججز کو ان کو مار دو، ان کے خلاف اٹھ جاؤ اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی ایک گہما گہمی ہے. لیکن اس وقت جو معاشرتی صورتحال ہے، سیاست سے تو ہم عرصے سے مایوس ہو گئے ہیں. 70 سال سے ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی ہے، میڈیا کے سامنے کہیں دھماکہ ہو جائے تو جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. لیکن ان واقعات کے اوپر سیاست کرنا، جس طرح میں نے مجاہد صاحب سے بھی پوچھا، بچی پنجاب میں فوت ہو جائے تو کے پی کے جو پی ٹی آئی ورکر ہیں یا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ پنجاب پولیس، پنجاب حکومت کو، یعنی وہ انسانیت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو ہے نا ہم پارٹی بازی اور قومیت اور ایسی چیزوں پہ ہم یعنی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں جی پاکستان کے سوشل میڈیا پہ میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے، جب ایسا واقعہ کوئی وہاں پہ ہو جائے اور بڑے بڑے صحافی، یہ نہیں ہے میں یعنی صرف سوشل میڈیا سے میرا شکوہ نہیں ہے، بہت بڑے بڑے صحافی جیو ٹی وی کے بڑے یعنی جو بڑے بڑے جرگوں میں بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے پروگرام میں نے 2-3 سنے ہیں، اور وہ بار بار یہی کہ بھائی زینب کے کیس پہ تو سب اچھل رہے ہیں لیکن شریفہ بی بی کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہے. وہ اب جرگے سے کیا بات سلیم صافی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سلیم صافی جیسے یہ جیسے لوگ ہیں نا جی، یہ دیکھیں اب ہم نے تو ایک نہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، نہ دیکھیں آپ کی بھی ایک سیاسی پارٹی ہوگی، میری بھی ایک سیاسی پارٹی ہوگی، میں نے بھی ایک شخص کو ووٹ دیا ہوگا، آپ نے بھی ایک شخص اور ایک جماعت کو ووٹ دیا ہوگا. وہ ہمارے اندر ایک وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارا رائٹ ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارا ایک رائٹ ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اس منصب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ شاید 10 20 30 ہزار 1 لاکھ لوگوں کے پاس جائے، ان کی سماعتوں سے ٹکرائے. اور اگر ہمارے الفاظ میں کوئی دوگلا پن ہے اور ہمارے الفاظ میں کوئی منافقت ہے تو اس منافقت کا ہمیں ایک مقام پہ جا کے جواب دینا ہے، اور وہ رب کی عدالت ہے، اس میں نے بھی پیش ہونا ہے، آپ نے بھی پیش ہونا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے. اسی طرح ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو آپ کو ووٹ پڑا ہے نا، یہ اس لیے پڑا کہ اس قوم کی حالت بدلیں. اس لیے نہیں پڑا کہ زینب جو ہے وہ قصور میں ماری جائے تو عمران خان صاحب وہاں پہنچ جائیں، اور آسمہ مردان میں ماری جائے تو وہاں عمران خان صاحب نہ پہنچ سکے، اور انتظار کراچی میں قتل ہو تو خان صاحب وہاں جا کے پریس کانفرنس کر سکے اور جے کے پی میں جا کے وہ کر نہ سکے. یہ بہت بڑی ہمارے یہاں المیہ اور منافقت چل پڑی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری سوسائٹی کو نکلنا ہوگا. یہ ایک تو یہ جو ہمارے افتتاح ہوتے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کہ ہمارے پیسے سے جس دن ہم افتتاح اس دن کرنے دیں گے جب آپ اپنے ذاتی پیسے سے کام کریں گے. ہمارے گھر اس دن آنا جس دن تمہارے آنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جس دن تم پروٹوکول کے بغیر ہو، تمہارے ساتھ 60 70 گاڑیوں کا قافلہ نہ آئے. اور یہ پولیس تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو میرے بچوں کے کوئی ریپ نہ کرتا، میرے بچوں کو کوئی قتل نہ کرتا. یہ پولیس تمہارے پروٹوکول پہ نہ لگی ہوتی تو آج میری بچیاں اتنی غیر محفوظ نہ ہوتی. یہ پولیس تمہارے بچوں کی اور تمہارے موروں کی حفاظت میں تعینات نہ ہوتی تو آج 300 بچوں کی گندی فلمیں بن کے ڈنمارک اور کینیڈا میں نہ گھوم رہی ہوتی. تو یہ پاکستان کے اوپر جو گندا ایک نشان لگا ہے نا،
شروع میں نے کہا تھا کہ قصور کے واقعے کو الگ کر دیں، یہ بہت بڑی شفافیت ہے، لیکن جو باقی کا معاشرے میں کیس ہو رہے ہیں اس کے لیے قانون سازی کریں، سخت سے سخت سزائیں دیں، سر عام سزائیں دیں، جلد سے جلد انصاف کو مہیا کریں تاکہ وہ معاشرے میں انصاف کس طرح ملے گا؟ ایک شخص کے گھر کے ارد گرد 2500 پولیس ہو، جی اور قوم کے 300 بچے غیر محفوظ ہوں۔ دیکھیں اب پاکستانی قوم کی حالت یہ ہے کہ آپ پنجاب پولیس کا اگر حساب لگائیں تو جو پنجاب پولیس میرے خیال میں ایک جو سپاہی پولیس والا ہے وہ اس وقت جو ریشو بن رہی ہے وہ میرے خیال میں 10,000 یا 12,000 بندوں پہ ایک پولیس والا ہے۔ ہم نے وہ ادارے اب پنجاب پولیس کی وردی تبدیل کر دی گئی، اتنے پیسے لگا دیے گئے، اور وہ اگر اس وردی کے پیسے سے نئے تھانے بنا دیے جاتے نا، گو کے کرپٹ ہے پولیس، تھانوں کی جو تعداد تھی جو نفری ہے، ہم بچپن میں تھے، جو ہمارا علاقہ گجر خان ہے وہاں 3 تھانے تھے، آج بھی وہاں 3 ہی تھانے ہیں۔ کیا آبادی نہیں بڑھی وہاں پہ؟ مسائل نہیں بڑھے؟ وہ جو گاؤں تھے ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ شہر میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن تھانے وہاں پہ 3 ہی ہیں۔ وہاں تھانے بنائیں بھائی، آپ وہاں پہ چوکیاں بنائیں، وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم لے کے آئیں اور نفری بڑھائیں، آپ وہاں پہ پتہ چلے لوگوں کو۔ اب بھی ہمارے گجر خان جو ہے 45 کلومیٹر دور ہے راولپنڈی سے، شادی بیاہ پہ اوپن فائرنگ ہوتی ہے، ہر بندے کے پاس کلیشن کوف ہے، ہر بندے کے، آپ کسی کے گھر میں سر عام کسی گھر میں چلے جائیں، کسی کے بکسے پہ پڑی ہوتی ہے کلیشن کوف، کسی کی دیوار کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو راولپنڈی سے 45 کلومیٹر دور کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر شکوہ ہم قبائل سے ہم شکوہ کرتے ہیں قبائل سے، ہم یہ راولپنڈی سے 45 کلومیٹر، آپ سارا دن رائفل اٹھا کے پھرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو۔ بھائی یہ آپ جب لوگوں میں یہ خوف پیدا ہوگا کہ کوئی قانون نام کی چیز ہے ہمارے وہ خلاف جائے گی، ہمارے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں گے، تب یہ پکڑ ہوگی۔ اور پھر میں بار یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت انسان اور بحیثیت پاکستانی، جب تک میں اپنے اندر سے تبدیلی کی تحریک شروع نہیں کرتا، تبدیلی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ہم وطنوں نہیں آ سکتی۔ وہ مجھے سب سے پہلے اپنے اندر سے لڑائی لڑنی ہے، مجھے سب سے پہلے اپنی ذات سے لڑنا ہے، مجھے سب سے پہلے اپنی ذات کو اس بات پہ آمادہ کرنا ہے کہ یہ پاکستان ہے، اس نے مجھے نام دیا، اس نے مجھے پہچان دی، اس نے مجھے سب کچھ دیا، اور یہی میرے بچوں کا گھر ہے، اور یہی میرا گھر ہے، اور یہیں میری قبر بننی ہے، یہیں میری نسلوں کی قبر بننی ہے، اسی کے بقا میں میری بقا اور میری نسلوں کی بقا ہے۔ اس کی تبدیلی کے لیے جب تک مجھ میں اور آپ میں یہ شوق نہیں پیدا ہوگا، یقین مانیے تبدیلی نہیں آئے گی۔ کہ جب تک ہم پاکستان کو اپنا ذاتی گھر نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم پاکستان کے سرمایہ کو اپنا ذاتی سرمایہ نہیں سمجھیں گے، تب تک پاکستان میں کیا ہمارے اپنی ذات میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور جب تک ہم ملک کو، قانون کو اور ریاست کو اور اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے تو پھر ایسے کیسز کو جو زینب اور یہ اسما جیسے کیسز کو روکنا بڑا مشکل ہوگا۔ قوم کی نظروں میں بھی ہم گرتے جائیں گے، ہیرو بننے کے بجائے ہم زیرو بنتے جائیں گے، اور حساب تو ویسے بھی دینا ہے۔ اس پاکستان کی عدالت میں اگرچہ اتنے سارے کیسز پڑے ہیں اور شاید ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں ہماری باری نہیں آئے گی، لیکن کہیں اور تو حساب دینا ہے۔ اس میں پھر ہم نے قوم کے خزانوں کا بھی حساب دینا ہے، قوم کی عزت نفس کا بھی حساب دینا ہے، مال کا بھی حساب دینا ہے۔ جب ناظرین کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم یا صدر یا ایم پی اے یا کوئی وزیر یا مشیر وہی ذمہ دار ہے۔ اگر آپ ایک گھر میں بیٹیوں کے والد ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک محلے کے سطح پہ آپ کسی کمیٹی کے بڑے چیئرمین ہیں یا جو بھی ہیں، آپ کسی آفس کے ہیڈ ہیں، ہر جگہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سے خود کو آگاہ کرے اور ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ کوشش کرے، مخلص ہو کے کوشش کرے، تو تبدیلی، جان زیب صاحب نے کہا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، معاشرے میں آئے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، تب جا کے ہم آہستہ آہستہ اس تبدیلی کو ملک میں اور معاشرے کی سطح پہ پھیلائیں گے۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ ناظرین کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔